بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين مجلس بمناسبت وفات بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے، لہٰذا ہم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے توسل اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ بی بی معصومہ قم کی زیارت برابر ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کے۔ بقول شاعر کہ آن قبر کے در مدینے شد گم پیدا شد در مدینے یہ قم، وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجية عند الله اشفعي لنا عند اللہ۔ مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے اور جو مومنین اسے اپنے گھروں سے دیکھ رہے ہیں ان تمام مومنین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے مل کے باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ذکر اس بی بی کا ہے کہ جن کی زیارت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی مثل ہے، جو آل محمد کی مریم ہے سلام اللہ علیہ، جو شبیہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، جو شہر قم کی بی بی زینب ہے، کہ چار معصومین نے جن کی زیارت کے فضائل اور عظمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور معصومین علیہ السلام کی احادیث میں کم از کم 70 برس تک اس بی بی کا ذکر نام کے ساتھ رہا ہے، جن کا نام ہے فاطمہ، اور جنہیں معصومہ کسی غیر معصوم نے نہیں خود امام معصوم نے کہا ہے۔ ایک مل کے صلوات بیجیے گا بی بی فاطمہ المعصومہ سلام اللہ علیہا پر۔ میں چند بی بی کے فضائل کی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد بی بی کی زیارت کا ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ بہت مناسب ہے کہ ہم قبرستان ہی کی مجلس میں اسے ڈسکس کریں، اس لیے کہ وہ فقرہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، بی بی کی زیارت میں ہے، وہ زیارت کے جو تعلیم فرمائی امام رضا علیہ السلام نے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ فقط 3 امامزادے ایسے ہیں کہ جن کی زیارت خود معصوم کی زبانی ہم تک پہنچی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی آپ امامزادوں کی زیارت پہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ زیارت یا تو کسی عالم اور فقیہ نے لکھی ہے، یا اگر وہ کوئی بہت عظیم الشان امامزادے ہیں یا کوئی امامزادی ہیں تو ان کی زیارت کو مثلا بی بی معصومہ قم کی زیارت سے مستعار لے کر فقط نام کی تبدیلی سے وہی زیارت لکھی گئی ہے کہ جو امام نے بی بی معصومہ قم کے لیے تعلیم فرمائی۔ مثال کے طور پر بی بی حکیمہ خاتون جو دختر ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی، بہت عظیم الشان امامزادی ہیں، تو ان کی زیارت بعین ہی وہی زیارت ہے کہ جو بی بی معصومہ قم کی زیارت ہے، لیکن اصل میں وہ زیارت بی بی معصومہ قم کے لیے ارشاد فرمائی گئی نام کی تبدیلی کے ساتھ۔ یہاں زیارت میں ہے یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی معصومہ قم آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا، اور وہاں یا حکیمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی حکیمہ خاتون آج جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا۔ بہرحال جو مستقیماً جس امامزادے کی زیارت ہم تک امام معصوم کے ذریعے پہنچی وہ 3 امامزادے،
ایک شبیہ رسول علی اکبر علیہ السلام ہے، دوسرے علمدار حسین ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے، اور تیسری خواہر امام رضا بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہم صلی علی حضرت شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت براہ راست ہم تک امام صادق علیہ السلام کی زبان مطہر سے پہنچی ہے۔ السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن نبی اللہ، السلام علیک ابن امیر المومنین، السلام علیک ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ یہ زیارت براہ راست صادق آل محمد کی زبان مطہر سے ہم تک پہنچی ہے، کسی عالم نے نہیں کہی، کسی فقیہ مجتہد نے نہیں لکھی، امام معصوم نے ارشاد فرمائی ہے۔ زیارت ابو الفضل عباس علیہ السلام براہ راست زبان مطہر امام صادق علیہ السلام سے پہنچی ہے۔ سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین۔ یہ براہ راست زیارت لسان اللہ ناطق سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور ایک ہے بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ، جن کی زیارت خود امام رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ آپ ذرا عظمتوں پہ غور فرمائیے گا۔ السلام علیک جو زیارت شروع ہوتی بی بی کہ السلام علی آدم صفوت اللہ، شبیہ زیارت وارثہ ہے یہ۔ السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا محمد المصطفیٰ، کہ اے جب تک کہ بقیہ انبیاء پر سلام ہے وہ غائب کے صیغے کے ساتھ ہے، یعنی آدم علیہ السلام پر سلام، نوح علیہ السلام پر، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر جب حضور پر سلام آیا تو السلام علیکہ اے رسول آپ پر، جو آپ یہاں سامنے موجود ہیں ان پر سلام۔ اس لیے کہ جو قم کا حرم ہے وہ اہل بیت نے فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ یہ امام معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ کا حرم مکہ میں ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ میں ہے، علی کا حرم کوفہ میں، ہم اہل بیت کا حرم قم میں ہے۔ تو ایک تو یہ عظمت ہے بی بی کی زیارت کی۔ چار معصومین نے فرمایا کہ جو اس بی بی کی زیارت کرے اس پہ جنت واجب ہے۔ لہٰذا ایک بزرگ عارف و فقیہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا بی بی معصومہ، حالانکہ نام ہی معصومہ ہے بی بی کے لقب میں، تو کیا وہ عصمت کے درجے پر تھیں؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ تم ان کی عصمت کے بارے میں کیا سوال پوچھ رہے ہو کہ جس کے ظاہر پر اللہ زیارت کرتے ہوئے جنت کو واجب کر دیتا ہے، جس کے ظاہر پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ان کی عصمت کے بارے میں کیا سوال کر رہے ہو؟ صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر مل کے محمد اللہم صلی علی محمد محمد۔ دوسری بیوی کی جو فضیلت ہے وہ ہجرت ہے۔ ہجرت کی بھی کئی اقسام ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ ایک ہے ہجرت اعتقادی، غلط عقیدے سے صحیح عقیدے کی طرف ہجرت کرنا۔ اس کی بہت ساری مثالیں، لیکن بہت واضح اور سامنے کی مثال تو حضرت حور علیہ السلام ہے۔ عقیدے کی ہجرت ہے یہ، ذرا غور فرما رہے ہیں۔ ایک مثال تاریخ میں ہے جو کم معروف ہو شاید، ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل اپنے زمانے کا فرعون ہے، حضور کے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ ابو جہل کا جو بیٹا ہے وہ حضور کی زندگی کے آخری ایام میں آ کر وہ حضور کے دست مبارک پر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضور نے اس کے لیے کہا تھا کہ مرحباً للراکب المہاجر، مرحبا اے ہجرت کرنے والے، کہ تو نے غلط عقیدے سے صحیح عقیدے کی طرف ہجرت کی ہے۔ تو ایک ہجرت یہ ہے۔ ایک ہجرت ہے ہجرت اخلاقی، کسی برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف ہجرت کرنا۔ کینہ تھا دل میں ختم ہو گیا، غصہ تھا ختم ہو گیا، ہوس پرستی سی تقوی اختیار کر لیا، یہ ہے برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف ہجرت کرنا۔ امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ المہاجر من حجر السیئات، مہاجر اصل میں تو وہ ہے کہ جو برائیوں سے ہجرت کر جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر کسی کو اپنے آپ کو مہاجر کہلانے کا شوق ہے تو وہ برائیوں سے اچھائیوں کی طرف ہجرت کر جائے تو وہ بنص کلام امیر المومنین مہاجر ہے۔ یہ ہے ہجرت اخلاقی۔ ایک ہے ہجرت مکانی، اس ہجرت کا بھی مقام ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر وہ ہجرت ہے۔ ایک مقام سے دوسرے مقام تک ہجرت کرنا، میں عباس صاحب کا ایک شعر آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا ہوں کہ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ ہر ایک ہجرت نہیں کرتا، جو اللہ کی خاطر ہجرت ہوتی ہے وہ ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ ایک اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت۔ تمام مراجع کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ جس مقام پر آپ رہ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کے دین کے لیے یہاں پر محفوظ نہیں، آپ فرض کیجئے جہاں کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں یا آپ کی نسلوں کا دین محفوظ نہیں ہے، ہجرت کرنا واجب ہے۔
قیامت میں جب بعض بے ایمان یا گناہگاروں کو پکڑا جائے گا اور ان کا عذر یہ ہوگا کہ پروردگار میں ایسے مقام پر تھا جہاں یہ گناہ ہو رہا تھا یا جہاں میرے ایمان کا خطرہ تھا، تو انہیں جواب یہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا قل سیروا فی الارض، جاؤ زمین میں سیر کرو؟ اللہ کی زمین محدود تھوڑی تھی، کسی اور جگہ جا کے رہ لیتے جہاں تمہارا ایمان محفوظ تھا۔ تو ایک ہجرت مکانی، ذرا غور کیجیے گا، ایک ہجرت ہوتی ہے کہ مجھے میرے لیے ایمان کا خطرہ تھا، میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ چلا گیا، تو اس ہجرت نے اگر ایمان کو بچا لیا تو یہ قابل احترام ہے۔ لیکن ایک ہجرت ہوتی ہے کہ جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نہیں ہے، جو اصلاً ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت ہے، جس کی ہجرت کی وجہ سے پورا اسلام بچ جائے، وہ ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ من ہاجر ہجرتین، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا مولا کائنات کے لیے اس خطبے میں کہ جو دربار یزید میں دیا، ہاجر ہجرتین، کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ایک ہجرت مکہ سے مدینہ ہے، دوسری ہجرت مدینہ سے کوفہ ہے علی بن ابی طالب کی۔ یہ دونوں ہجرتیں اسلام کو بچا گئی۔ امام رضا علیہ السلام کی ہجرت مدینہ سے خراسان، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ہجرت، بی بی تشریف لائی ہیں مدینہ سے خراسان جا رہی تھی، اور خراسان پہنچنے سے پہلے قم میں بی بی کی وفات یا شہادت ہو گئی، دونوں احتمال تاریخ میں۔ اب میں عرض کروں، ایک بات ذرا غور کیجیے گا، سبط ابن جوزی نے تو لکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہیں، یعنی 20 بیٹے ہیں 20 بیٹیاں ہیں۔ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ 18 بیٹے ہیں 19 بیٹیاں۔ تو اگر آپ فرض کیجئے کہ 20 بیٹوں اور 20 بیٹیوں والے قول کو مان لیجئے، کم و بیش تقریباً یہی اقوال آپ کو تاریخ میں ملیں گے۔ امام رضا علیہ السلام مدینہ سے چلے گئے ہیں خراسان، بی بی معصومہ قم مدینہ میں، بی بی کے 19 بھائی اور خود ملا کر 20 بہنیں یہ مدینہ میں ہیں، تب بھی ان 19 بھائیوں کو چھوڑ کر ایک بھائی کے لیے ہجرت فرما رہی ہے۔ یہ ذرا غور فرمائیے گا، یہ نہیں کہ کوئی اکلوتا بھائی ہے کہ جو چلا گیا تو میں اس بھائی کی خاطر جا رہی ہوں ان کے پاس، نہ، 19 بھائی موجود ہیں۔ اس اہم نقطے کو ذرا مد نظر رکھیے گا، 19 بھائی تو وہیں مدینہ میں ہیں اور بہنیں بھی مدینہ میں ہیں، اس کے باوجود بی بی کا فقط امام رضا کی خاطر ہجرت کرنا اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ یہ محض بہن کی بھائی سے محبت کی خاطر ہجرت نہیں ہے، بلکہ ولایت اور امامت کی محبت کی خاطر ہجرت ہے۔ یہ اہم ترین بات ہے، اور اسی سے پھر وہ پہلو بی بی کی عظمت کا سمجھ میں آتا ہے کہ جو تیسرا پہلو ہے، ایک میں نے زیارت پہلی بات عرض کی، دوسرا ہجرت، تیسرا خود بی بی کی ولایت اور ولایت پذیری۔ اس سے ولایت پذیری کا مطلب ہے کہ حجت خدا کی ولایت کو قبول کرنا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، چاہے کوئی سید نہ بھی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام نے فرمایا کہ میرے لیے علی کی نسل میں ہونا اس سے زیادہ عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج بھی سادات محترم ہیں اس لیے کہ وہ خون زہرا سلام اللہ علیہ سے ہیں، لیکن وہ آج 1400 برس بعد کے سادات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام تو براہ راست خون علی ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے علی کی نسل سے ہونا اس سے زیادہ عزیز علی کی ولایت پر ہونا ہے۔ اس کی وجہ پھر امام نے بتائی، اس لیے کہ علی کی نسل سے ہونا فضل ہے اور علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک وجہ بیان فرمائی جسے غور کیجیے گا اور توجہ چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ مجھے پھر سے اس جملے کو دہراتا ہوں کہ مجھے علی کی اولاد کا لفظ ہے یہاں پر، اور علی کی اولاد میں ہونا اس سے زیادہ عزیز میرے لیے علی کی ولایت پر ہونا ہے، اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا اور علی کی ولایت پر نہ ہونا، تب اولاد میں ہونا فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن علی کی ولایت پر ہونا چاہے کوئی اولاد میں نہ بھی ہو تب بھی اسے فائدہ پہنچا جائے گا۔ یہ ہے شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولایت پذیری۔ اس لیے بی بی محدثہ بھی ہیں، اور آپ کو بی بی کی تقریباً تمام احادیث جو بی بی سے آگے بیان ہوئی ہیں، نقل ہوئی ہیں، وہ سب کی سب ولایت پر ہے۔ یا علی شیعۃ علی ہم الفائزون، علی کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ یہ حدیث کی جو راویہ ہیں بی بی معصومہ قم ہیں اپنے زمانے میں۔ ایک مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں جہاں پر احادیث فواتم پہ میں نے بات کی تھی کہ جس حدیث میں تمام راویاں، وہ تمام راویات ہیں، مستورات ہیں، اور سب کا نام فاطمہ ہے۔ بی بی فاطمہ معصومہ قم سے شروع کیجئے آپ بی بی فاطمہ تو زہرا تک، تمام راویات سب کا نام فاطمہ،
یعنی اس حدیث کی سند یہ ہے کہ عن فاطمہ 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 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ حتیٰ آغا مرشی نجفی جو چند دہائیوں قبل جن کا انتقال ہوا، آیت اللہ مرشی نجفی کے خاندان سے انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ ان کے خاندان میں جو مجتہدہ گزری ہیں یا عالمہ گزری جن کا نام فاطمہ، انہوں نے وہاں فاطمہ سے شروع کیا اور رسول اللہ تک بنت رسول فاطمہ تو زہرا، سب کا نام فاطمہ، 1400 برس کی روایت، سلسلہ سند سب کا نام فاطمہ. تو اس میں جو اہم ترین بیچ میں حلقہ ہے وہ فاطمہ بنت موسی بن جعفر ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ شیعۃ علی ہم الفائز، اس کی راویہ بی بی ہے. من کنت مولا فعلی مولا کی راویہ بی بی فاطمہ معصومہ ہے. علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کی راویہ بی بی فاطمہ معصومہ ہے. یہ ہے ولایت پذیری بی بی کی. پھر بی بی عالمہ ہیں اور کثیر تعداد میں واقعات ہیں. شافع روز جزا ہیں یا فاطمہ اشفعیلی فی الجنہ زیارت میں ہیں بی بی کی. ایک جملہ ہے بی بی کی زیارت میں، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. بہت غور کیجئے گا. پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں. بعض علماء وہ ہیں کہ جو اس دعا کو قنوت میں پڑھتے ہیں، اگر آپ کو یاد رہے تو آپ قنوت میں سے پڑھ سکتے ہیں. اللہم پروردگار انی اسألک، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کیا، ان تختم لی بالسعادہ، کہ میرا اختتام سعادت پر فرما دینا. ولا تسلب منی ما انا فی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یا آگے تک پورا یاد نہ بھی رکھ سکے تو فقط اتنا اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. پروردگار میرا اختتام سعادت، اس لیے میں نے کہا تھا کہ قبرستان کی مناسبت سے جو مجلس ہے اس میں اس فقرے کا ذکر کرنا اور بھی زیادہ مناسب ہے کہ پروردگار میرا اختتام سعادت پر ہو جائے. فلا تسلب منی ما انا فی، اور مجھ سے وہ نہ لے لینا واپس جو تو نے مجھے عطا کیا ہوا ہے. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس لیے کہ ہر قوت ہر طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے. تو تاریخ میں آپ کو ملیں گے ایسے. ایک مرتبہ تو ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کی جو پہلے ہی ڈاؤٹ فل ہو بہت، اس کا اختتام کسی اور راستے پر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے سے مشکوک تھا. نہیں، ایک مرتبہ ہے کہ وہ توحید و نبوت و ولایت کے راستے پر ایسا لگتا ہے اور محکم بالکل، اور آپ تعجب میں ہوتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اختتام بھی کسی اور طرف ہو. کیسی مثالیں ہیں تاریخ میں؟ دو کم از کم قرآن میں اس کی مثالیں ہیں. تو قرآن میں آیت نمبر یاد رکھے گا، سورہ آراف آیت نمبر 175، یہ جا کے ذرا دیکھیے گا. اور سورہ حشر آیت نمبر 16 اور 17، یہ جا کے دیکھیے گا. پہلی آیت ہے سورہ آراف کی بلعم باور کے بارے میں، دوسری آیت سورہ حشر کی برسیسا کے بارے میں. اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے رسول آپ تلاوت کیجئے ان لوگوں پر اس شخص کا واقعہ کہ جسے ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی ہوئی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے ان نشانیوں کو اتار دیا. لیکن ذرا غور کیجئے گا، بلعم باور کی بات ہو رہی ہے. وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے اپنی آیتیں عطا کی تھی. معمولی بات نہیں. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کا پیروکار بن گیا. وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہوں میں سے تھا. آگے اللہ نے اگلی آیت میں کہا ہے کہ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اللہ نے جس شخص کو قرآن میں کتا کہا ہے وہ بلعم باور ہے. اب ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں ہم ایسی جگہ رہ رہے ہوں جہاں کسی کو کتا کہنا بھی بہت برا نہ سمجھا جاتا ہو، اچھی ہی بات سمجھی جاتی ہو کہ کوئی اچھی ہی بات کی کسی کی. لیکن اس کانٹیکسٹ میں لیجئے گا جو قرآن کا کانٹیکسٹ ہے کہ اگر اس کتے کو اٹھا دیا جائے، یعنی اس کو کچھ دیا جائے تو یلحث، اللہ آگے قرآن میں کہہ رہا ہے تب بھی وہ زبان نکال کر ہانپتا رہے گا. او تترکہ یلحث، اور اس کو چھوڑ دو اپنے حال پر تب بھی زبان نکال کر ہانپتا رہے گا اور ہانپتا رہے گا. یعنی یہ کہ اتنا دنیا پرست کوئی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ ہم چاہتے تو اسے اپنی ان آیتوں کے ذریعے بلند مقام تک پہنچا دیتے، لیکن اس نے دنیا کو قبول کیا. یہ ہے بلعم باور، اپنے زمانے کا بہت بڑا یا سب سے بڑا عالم. اللہ قرآن میں مثال دے رہا ہے، آخر میں شیطان کے راستے پہ چلا، دنیا داری کو قبول کیا. اس کی مثال کتے جیسی ہے، کچھ دو تب بھی زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے، نہ دو تب بھی زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے. اب قرآن کا لفظ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا یہاں پر. یہ سورہ آراف. سورہ حشر آیت نمبر 16 آیت نمبر 17 جا کے دیکھیے گا. کمثل الشیطان، آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے. ایک شخص ہے کہ جو شیطان کی طرح ہے. اذ قال للانسان اکفر، غور کیجیے گا، یہ برسیسا کی آیت ہے. یہ بھی بڑا عالم تھا اپنے زمانے.
یہ وہ ہے کہ جسے شیطان نے کہا کفر کر، فلما کفر، جیسے ہی اس نے کفر کیا شیطان کے کہنے پر، قال انی بریء منک، شیطان نے کہا میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ او ہو انی اخاف رب العالمین، میں تو خود رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تجھے کیا بچاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ہم نے دونوں کا اختتام جہنم پر کیا، شیطان کا بھی برسیسا کا بھی۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام قدرت یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ کے راستے کو آپ نے چھوڑا ہے کسی دوست کی خاطر، کسی سے تعلق کی خاطر، کبھی دولت کی خاطر، کبھی خواہشات نفس کی خاطر، کسی بھی وجہ سے اللہ کے راستے کو چھوڑا، اللہ کا قانون یاد رکھے گا، جس کی محبت میں وہ اللہ کا راستہ چھوڑا تھا، اللہ آخر میں اسی کے ذریعے سے ذلیل کرواتا ہے، اس سے عزت نہیں ملتی، آخر میں اللہ اسی کے ذریعے سے پھر ذلیل کرواتا ہے۔ اب یہ کوئی پولیٹیکل گفتگو نہ ہو جائے، میں اس سے بہت زیادہ پرہیز کرتا ہوں، اس لیے کہ ہندوستان پاکستان سب کے مومنین ہوتے ہیں اور مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کہ آج اسٹیبلشمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے کہ جس کو بنایا تھا اسی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، تو وہ ہوگا جب آپ کسی کو، تو یہ سلسلہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ برسیسا، شیطان نے اس قال علی الانسان اکفر، شیطان نے اسے کہا کفر کر، فلما کفر، جیسے اس نے کفر کیا، قال انی بریء منک، فوراً اس نے کہا میں تجھ سے بیزار ہوں، کوئی تعلق نہیں میرا تجھ سے، جاؤ خود نمٹو۔ اس لیے کسی بھی عزیز ترین کی خاطر بھی اللہ کے حکم کو نہ توڑیں، اللہ کی شریعت کو نہ چھوڑیں۔ یہ بی بی معصومہ قم کی زیارت کا پیغام ہے۔ اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، پروردگار تو میرا اختتام سعادت پر کرنا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اہم پیغام ہے یہ۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، زبیر کی مثال ہے۔ زبیر ان 7 افراد میں شامل ہے کہ جو بی بی کے جنازے میں ہے۔ کتنا بڑا مقام ہوگا اس شخص کا، کتنا قریبی امیر المومنین سے۔ زبیر ان لوگوں میں شامل ہے کہ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی ہے نا، اس وصیت پر ایک کے دستخط اس میں زبیر ہے، یعنی اس وصیت پر گواہ زبیر ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اختتام ہے امیر المومنین کے مقابلے پر جنگ جمل میں۔ تو آیت اللہ سید محسن الحکیم کا ایک جملہ یاد آیا۔ آیت اللہ سید محسن الحکیم، وہ ایک زمانہ تو ایسا گزرا کہ بلا شرکت غیر وہ مرجع تقلید تھے شیعیان عالم کے۔ ان کی قبر مولا علی کے حرم سے باہر نکلے شارع رسول کی طرف سے، تو ایک مسجد ہے وہاں ان کی قبر ہے، وہ جاتے تھے حضرت حر کے روضے پر۔ اب آیت اللہ سید محسن الحکیم سید ہیں، تو حر تو سید تو نہیں تھے، تو یہ مخاطب ہوتے کہتے تھے حر سے کہ اے حر علیہ السلام، آپ سید نہیں ہے، میں سید ہوں۔ تو سید کا بہرحال ایک مقام ہے، نسب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رکھا ہے، پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ کہ عام حالات میں دیکھیں تو اگر ایک سپاہی ہو اور ایک عالم ہو تو اللہ تعالیٰ نے عالم کا مقام زیادہ رکھا ہے، مجاہد سے بھی عالم کا مقام زیادہ رکھا ہے۔ تو حضرت حر کے لیے فقیہ کا لفظ تو تاریخ میں نہیں، فقیہ تو حبیب ابن مظاہر تھے۔ تو آپ سپاہی تھے، مجاہد تھے، میں عالم ہوں۔ عام حالات میں اگر دیکھیں تو عالم کا مقام اور درجہ ویسے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، اگر اور آپ آگے بات بڑھانا چاہیں کہ آپ 1000 کے لشکر کے سردار تھے اور میرے اس وقت مقلدین ملینز میں، کہ پھر بھی اے حر، میں آپ سے سفارش کرتا ہوں اور آپ سے شفاعت کا امیدوار رہتا ہوں کہ آپ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک میری حاجت کو پہنچائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عاقبت بخیر ہوئی ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ، مجھے اپنی عاقبت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ خیر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک مجتہد فقیہ عارف وہ کہیں کہ آپ کی عاقبت تو بخیر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کی پیشانی پر رومال باندھا ہے، ذرا غور کیجئے گا، وہاں کیا کربلا میں کوئی فرسٹ ایڈ کا سسٹم ہو رہا تھا کہ جو زخمی ہو جائے گا اس کو جلدی جلدی آپ مرہم پٹی کریں گے؟
کبھی ایسا ہوا کسی اور زخمی کے ساتھ؟ حضرت مسلم نے موسیدہ شہید ہو گئے، حضرت حبیب نے مدائل شہید ہو گئے، جون شہید ہو گئے. کیا کبھی امام حسین السلام نے کیا کسی کا پٹی باندھی تھی کہ اس کو بینڈیج کر دو، جیسے کہ ہم عام طور پر فرسٹ ایڈ پہ کرتے تاکہ جلدی سے لے جاؤ ہاسپٹل، جان بچ جائے؟ تو پھر حضرت حر کی زخمی پیشانی پر یہ رومال باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ فقط وہ خون روکنا تھوڑی ہے فرسٹ ایڈ کی وجہ سے، یہ وہ تمغہ ہے کہ جو حر کو عطا فرمایا امام حسین علیہ السلام. بس مل کے صلوات بھیجیں نام ابا عبداللہ علیہ السلام. صلی اللہ علیہ محمد. یہ ہے اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میرا اختتام سعادت پر ہو جائے. کتنے ہی واقعات اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں، وقت بڑا محدود ہے. چلیں ایک جملہ اور کہتا ہوں. آیت اللہ مرشی نجفی وہ بیمی معصومہ قم کے حرم سے آئے، زیارت کر کے مغرب عشاء کی نماز پڑھا کر، اور گھر میں پہنچے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ مفاتل جنان لے آنا، مجھے زیارت جامع کبیرہ پڑھنی ہے. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ معمولاً میرے بابا زیارت جامع کبیرہ صبح کے وقت پڑھتے تھے، تو اس وقت رات کے وقت کیوں مفاتی منگوائی؟ تو بہرحال میں نے انہیں مفاتی دی، انہوں نے زیارت جامع کبیرہ پڑھنا شروع کیا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعادن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی ومعادن الرحمہ وخزان العلم ومنتہى الحلم ووصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودائم الاخیار وساست العباد وارکان البلاد وامناء الرحمن وسلالۃ النبیین وصفوۃ المرسلین وخیارۃ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں زیارت جامع کبیرہ شروع ہوتی ہے. وہ پڑھتے رہے. اس میں ایک لفظ آتا ہے زیارت جامع کبیرہ میں، بکم فتح اللہ و بکم یختم. اہل بیت خدا آپ سے شروع کرتا ہے اور آپ پر ختم کرتا ہے. ان تختم علی بالسعادہ، اختتام سعادت پر. کہتے ہیں میرے بابا نے کہا بکم فتح اللہ و بکم یختم. اہل بیت آپ سے خدا شروع کرتا ہے، آپ پر ختم کرتا ہے. بکم یختم کہا اور جان دے دی، زندگی ختم ہو گئی. کتنی سعادت کی موت ہے یہ. اہل بیت خدا آپ سے شروع کرتا ہے، آپ کے ذریعے ختم کرتا ہے، اور ختم ہو گئی زندگی. اختتام بالخیر. ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں عرض کرتا ہوں کہ اختتام سعادت کے ساتھ ہوگا کیسے. بہت سادہ باتیں عرض کرتا ہوں. پہلا یہ کہ اس دعا کو پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اسے اکثر پڑھا کریں. ایک حدیث میں ہے من قرأ سورۃ المؤمنین، جو سورہ مومنون کو پڑھنے کا عادی رہے یوم الجمعہ، جمعے کے دن سورہ مومنون کو پڑھیں، اس کا اختتام خیر پر ہوگا. اس لیے کہ سورہ مومنون کی ابتدا میں جو آیتیں ہیں نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ انسان کو ابھارتی ہیں ایک بہتر زندگی کی طرف. حضور کے ازواج سے پوچھا جاتا تھا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا، تو وہ جواب دیتی تھی کہ رسول اللہ کا اخلاق سورۃ المؤمنون تھا. جو سورۃ المؤمنون میں وہ رسول اللہ کا اخلاق تھا. سورہ مومنون کو پڑھیں روز جمعہ. اور اس میں جو بہت اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی بھر آپ کی انسیت کس بات سے رہی ہے. جس بات سے انسیت رہی ہے وہی وقت آخر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. جس کی انسیت قرآن اور اہل بیت سے رہی ہو، وہ وقت آخر وہ قرآن اور اہل بیت سے جڑ جاتا ہے. اصل آپ کے اور ہمارے بیہیویئرز کی بات ہے، ہماری زندگیاں کیسے گزری ہیں. ٹھیک ہے. جناب نفیسہ خاتون امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے مصر میں دفن ہے. 6000 ختم قرآن کیے. 6000 قرآن پڑھ رہی تھی، سورہ انعام تک پہنچی تھی، لہو دعوت الحق، اس آیت تک پہنچی کہ اللہ ہی کی دعوت حق ہے، جان دے دی. کتنے لوگ آئے انہیں پانی پلانے کے لیے، کہا نہیں، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری زندگی اس عالم میں جائے کہ جب میں روزے کے عالم میں، تو میں روزے کے عالم میں تو اسی عالم میں جاؤں. تو انسان کا تعلق جس سے رہا ہوتا ہے نا، وقت آخر وہی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. یا اللہ. تو اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. میں سوچتا رہا کہ ایک اور واقعہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. بہرحال چلے اختتام کرتا ہوں فی الحال، پھر کبھی اور اس موضوع کو تفصیل سے پڑھوں گا. اور پروردگار آج کی مجلس کے لیے دعا یہ ہے کہ ہم سب کا اختتام سعادت پر فرما اور ہمیں شقاوت سے محفوظ فرما. اس سرزمین پر رہتے ہوئے شاید ہمارا سب سے بڑا جہاد یہ ہو کہ جتنے بھی ہم مومن ہیں، آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر مومن ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں ہم مومن، ہم اس سے بہتر مومن اپنی نسلوں کو بنا سکیں. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. پروردگار ہمیں بد سے خیر کی طرف ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرما.
بی بی معصومہ قم کا زائر بنا، ان کی شفاعت جنت میں عطا فرما۔ سلام بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا پر۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ۔ اے ولی اللہ کی بیٹی آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی بہن آپ پر سلام، اے ولی اللہ کی پھوپھی آپ پر سلام۔ جب بی بی پہنچی ساوا کے مقام پر تو وہ امام وقت سے ملنے کے لیے تشریف لے جا رہی تھی۔ ساوا قم سے 90 کلومیٹرز دور ہے۔ مامون کو پتہ چلا کہ بی بی 22 امام زادوں کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں اور ایک اور لشکر بھی ہے، تو وہ جانتا ہے کہ جیسے شہزادی زینب اپنے بھائی حسین کے ساتھ تھی، تو اگر معصومہ قم اپنے بھائی علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھ ہو گئی مشہد میں تو یہاں انقلاب آ جائے گا، لہٰذا راستہ روکو ان کا، انہیں خراسان نہ آنے دو۔ لہٰذا آغا شیخ مرتضیٰ آملی نے، جعفر آملی نے، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ بی بی معصومہ قم کو ساوا میں زہر دیا گیا، اور زہر کا آہستہ آہستہ اثر یہ ہوا کہ طبیعت منقلب ہوئی، اور بی بی نے کہا کہ کیا اس سرزمین پر کوئی ہمارے چاہنے والوں کی بستی ہے، مجھے وہاں لے جاؤ۔ تو قم پہلے ہی سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے، بی بی کو قم لے آئے۔ اور جب اہل قم کو پتہ چلا کہ موسی کاظم کی بیٹی آ رہی ہے ہمارے پاس، عجب احترام اور استقبال تھا۔ جو قم کے شیعوں کے سردار ہیں موسیٰ خزرج، یہ ایک اور بہت اہم موضوع ہے بی بی معصومہ قم کی وفات و شہادت کی مجلس میں، کبھی اور پڑھوں گا اسے۔ موسیٰ خزرج کے مال کی طہارت اور برکت دیکھیے گا۔ 17 دن بی بی موسیٰ خزرج کے گھر میں رہی، وہ بیت النور قرار پایا، آج تک بیت النور ہے، جہاں بی بی نے 17 دن عبادتوں میں گزارے۔ اس کے بعد جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو بی بی کو دفن کیا گیا موسیٰ خزرج ہی کے باغ میں، وہ آج بی بی معصومہ قم کا حرم ہے۔ کیا ایک شخص کے مال کی طہارت اور برکت ہوگی؟ گھر بہت ساروں کے ہوتے ہیں، باغ لاکھوں لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ باغ ہے کہ جو آج اہل بیت کا حرم ہے، ذاتی باغ تھا اس کا۔ کاش ہمارا مال اس طرح کام آ سکے اہل بیت کے گھر، سبحان اللہ۔ تو موسیٰ خزرج نے چاروں طرف سے جو بی بی کا ناکہ تھا اس پہ حجاب کا اہتمام کیا۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص بھی بی بی کے حتیٰ ناکے کے قریب تک بھی نہیں آتا تھا، اور یہ احترام اور ہیبت تھی بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی۔ اور بی بی کے ناقے کی مہار کو خود شہر قم کے سردار موسیٰ خزرج نے ہاتھوں میں تھاما اور وہ مہار لے کر چلا ایک عبد ذلیل کی طرح، اور اپنے گھر پر لے آیا۔ یہ احترام ہے ایک امام کی بہن کا۔ اے بی بی معصومہ قم، آپ اسی احترام کی لائق ہیں، اور جو کچھ ہو آپ کے مقام اور احترام کے لیے وہ کم ہے بی بی، لیکن ایک کربلا کی بھی معصومہ قم ہے جو لشکر سے یہ پوچھ رہی کیا تم میں کوئی مسلمان ہے جو میرے حسین کو بچائے؟ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا بہت ادب احترام سے انہیں لایا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ حجاب کا عالم تھا کہ چاروں طرف سے ناقے کے گرد محمل اور عماریوں کا ایسا نظام تھا کہ کوئی بی بی کے ناقے کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اور وہاں تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بی بی شام پہنچی تو یزید پوچھتا تھا من ہاذہ المتکبرہ، یہ متکبر بی بی کون ہے، یہ کون خاتون ہے کہ جو بہت غرور سے ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ زینب بنت علی ہے۔ ہائے ہائے، اس وقت تاریخ میں لکھا ہے وَهِيَ تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِكُمِّهَا، بی بی زینب نے اپنی آستینوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وَهِيَ تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِكُمِّهَا، بی بی زینب نے اپنی آستینوں سے اپنا چہرہ چھپایا۔ 40 ابھی گزرا تو 40 کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آیا تھا۔ ایک عراقی کسی قبیلے کا بظاہر سردار لگتا ہے جس نے بہت اچھا موقف کا اہتمام کیا تھا، زائرین کی خدمت، آپ جانتے ہیں عراقی غیر عراقی کیسے خدمت کرتے ہیں زائرین کی، تو اس نے بہت ایک بہترین انتظام کیا تھا۔ تو ایک چھوٹی بچی عراقی تھی جو انٹرویو لے رہی تھی مختلف خدمت کرنے والوں سے، تو وہ اس کے پاس پہنچی اور کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں زائرین کے لیے، کم طعام و قیام کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ان کے پیر درد کرنے پیر دباتے ہیں، ان کے لیے راحت و استراحت کا اہتمام کرتے ہیں۔ بچی نے اپنی سمجھ لیجئے کہ ہوتا ہے نا بچپن کے عالم میں ایک بچہ سوال پوچھ لیتا ہے، تو اس نے پوچھا کہ جو اتنے زائرین آ رہے ہیں اس کا آپ اتنا احترام کرتے ہیں، تو جب بی بی زینب آئی تھی یہاں پر تو ان کا بھی ایسے ہی احترام ہوا تھا جب یہاں سے گزری تھی؟ تو وہ جواب نہیں دے پایا، بے انتہا روتا رہا۔ ویڈیو میں بھی تھا کہ بے انتہا روتا رہا۔
اور بس اس نے اپنے چہرے سے یوں منع کر کے یوں کہا کہ نہ، کہاں بیوی کا احترام ہوا تھا؟ جب وہ کربلا سے کوفہ پہنچی تو کہاں کیا کوئی پانی اور طعام کا اہتمام کرتا؟ وہاں تو بیوی کے سر پر چادر بھی موجود نہیں تھی۔ وہاں ایک منزل ایسی تھی، آخری جملہ کہتا ہوں، ایک منزل ایسی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے نعمان بن منظر مدائنی سے کہا کہ شام میں مجھ پر ایسے مصائب آئے کہ جو کہیں اور اس سے پہلے نہیں آئے۔ اس میں امام نے 7 مصائب ذکر کیے، وہ 7 شاید نہ پڑھ پاؤں۔ اس میں سے ایک مصیبت یہ بیان کی امام نے کہ میرے بابا امام حسین کا سر عین میری پھوپھی زینب کے سامنے بلند کیا گیا، اور بی بی زینب دیکھ رہی تھیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سر کو کہ کسی نے ایک پتھر مارا امام حسین کے سر پر۔ اب یہ 2 روایتوں کو ملا کر پڑھ رہا ہوں کہ شہزادی نے اونٹ کی کوہان پر اپنا سر دے مارا اور یہ فرمایا کہ اے بھیا حسین، ہر مصیبت سوچی تھی لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی آپ کے چہرے اقدس پر پتھر بھی مارے گا۔ یہاں تک کہ پھر امام سجاد کہتے ہیں ایک مصیبت یہ آئی کہ ہمیں غلام فروشوں کے بازار میں لے گئے، لیکن اللہ کا قہر اور اللہ کی مصلحت ایسی تھی کہ وہ یہ کام نہ کر پائے۔ پھر امام نے آخر میں کہا کہ وہ ہمیں کافروں کے محلے میں لے گئے اور کہتے تھے کہ یہ خوارج ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جن کے باپ علی نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا، تو آج بدلہ لے لو۔ تو امام نے فرمایا کہ کوئی چھت سے گرم پانی پھینک رہا تھا اور کوئی ریت پھینک رہا تھا اور کوئی لکڑیاں پھینک رہا تھا، اور شہزادی زینب اس عالم میں پہنچی کہ بیٹھ گئیں۔ جب 7 دروازوں سے گزر کر 7ویں دروازے پر پہنچی تو بیٹھ گئیں۔ امام سجاد نے فرمایا کہ بھوپی اماں یہ آخری دروازہ ہے، ہمیں صبر و ضبط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کہا بیٹا سجاد، میں بے صبری کی وجہ سے یہاں نہیں بیٹھی، میں منتظر ہوں کہ ساری بیویاں اور بچے جمع ہو جائیں تو ذرا مڑ کر نانا کو سلام تو کر لوں اور کہوں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نانا آپ گواہ رہیے گا، آپ کی نوازیاں اس دربار میں جا رہی ہے کہ جہاں شراب پی جاتی۔ حسین کا کٹا سر تشت میں تھا اور یزید چھڑی مار رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.